سابق صدر آصف علی زرداری کا دورہ لاہور مکمل ہو گیا، کراچی چلے گئے۔ لاہور میں سابق صدر آصف علی زرداری سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ملاقات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے محسن نقوی کو پارٹی رہنماؤں کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا ملاقات میں کہنا تھا تفریق سب کو سہولتیں دی جائیں گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے ذکا اشرف نے بھی ملاقات کی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں محمد یاسین سے۔ محمد یاسین، بتائیے گا۔ جی، پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر آصف علی زرداری ایک روزہ دورہ لاہور کا مکمل کر کے کراچی واپس لوٹ گئے ہیں۔ ان کا یہ لاہور کا دورہ ٹوٹل 5 گھنٹوں پر مزید تھا۔ اس دوران سابق صدر آصف علی زرداری نے کے رہنماؤں کے اجلاس میں ان سے خطاب بھی کیا ہے، اور سابق صدر آصف علی زرداری نے ذرائع کے مطابق ان سے بلاور ہاؤس میں نگران وزیر پنجاب محسن نقوی نے ملاقات بھی کی ہے، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے نگران وزیر پنجاب سے پارٹی رہنماؤں کے کاموں کے متعلق تحفظات کا بارے میں انہیں آگاہ کیا ہے، جبکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آصف علی زرداری کو بتایا کہ بلا تفریق سب کو پنجاب میں سہولتیں دی جائیں گی۔ نگران وزیر پنجاب محسن نقوی نے پنجاب کے بجٹ کے بارے میں بھی آصف علی زرداری کو آگاہ کیا۔ آصف علی زرداری سے پی سی بی کے توقع چیئرمین ذکا اشرف نے بھی ایک علیحدہ ملاقات کی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ذکا اشرف نے آصف علی زرداری کو پی سی بی کے متعلق بریفنگ بھی دی ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اب عید کے بعد دوبارہ لاہور آئیں گے، اور طویل عرصے کے لیے لاہور آئیں گے، جہاں بہت سی انہیں ان سے اس وقت شمولیت جو رہ گئی ہیں وہ مزید پیپلز پارٹی میں شمولیتیں ہوں گی، اور آصف علی زرداری جو ہے وہ آئندہ اگلے چند ہفتوں کے بعد لاہور تک آئیں گے، تو وہ طویل عرصہ لاہور میں قیام کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد یاسین، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں، سابق صدر آصف علی زرداری کا دورہ لاہور مکمل، کراچی چلے گئے۔ لاہور میں سابق صدر آصف علی زرداری سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے محسن نقوی کو پارٹی رہنماؤں کے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ اب بھی سب کے ساتھ میں ساکھ معیشت کے لیے تیار ہوں، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، مسلم لیگ نون کو بھی دھوکہ نہیں دوں گا، برآمدات بڑھانے کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، معیشت کی بحالی سے عوام کی حالت زار بھی بہتر ہوگی۔ شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے ایپٹما ہاؤس لاہور میں ایپٹما قائدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں چارٹر آف اکانومی پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم دنیا سے ایڈ نہیں ٹریڈ مانگتے ہیں، پاکستان ایک گولڈن باسکٹ ہے۔ Instead of giving us aid, you give us trade. That's how we got this European Union. کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو آپ پولیٹیکلی سپورٹ کریں، آپ کی مرضی ہے، فری ڈیموکریسی، مگر کم سے کم ان سے یہ طے کر لیں کہ بھائی چارٹر آف اکانومی یہ ہوگا۔ تو آج بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ سے بات کریں کہ بھائی چارٹر آف اکانومی میرے سے تو آئی ایم ولنگ ٹو سائن، مائی 2 ministers sitting here will sign۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، کسی سے دھوکہ نہیں کیا، نون لیگ کو دھوکہ نہیں دوں گا، ہمیں عام آدمی کو سہولیات دینا ہوں گی تاکہ ملک بہتری کی جانب گامزن ہو۔ پہلی بات ہے کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، تو پی ایم ایل این کو میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ آصف علی زرداری نے کاروباری افراد کو کہا کہ رونا دھونا چھوڑ کر کاروبار کریں، خود بھی منافع کمائیں اور ملک کو بھی آگے لے جائیں۔ کیمرامین ارسلان کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ پاکستان مسلم لیگ کے چیف آرگنائزر چوہدری محمد سرور کہتے ہیں کہ جمہوریت کو بند گلی میں نہیں جانا چاہیے، سب کو الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے۔ شافع حسین بولے، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پنجاب میں کرپشن کی انتہا کر دی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے زیر اہتمام منورٹی ونگ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے چیف آرگنائزر چوئی محمد سرور نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ کرپٹ سیاستدانوں کو آزمانے کی بجائے ورکرز کو آگے لایا جائے۔ سیاست میں کچھ بھی قبل از وقت نہیں ہوتا، ہمیشہ بات چیت کا قائل رہا ہوں۔ چند کرپٹ پولیٹیشین ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک شاید تباہ بھی انہوں نے کرنا ہے اور شاید بچانا بھی ہے۔ جب تک آپ متوسط گھرانوں کے لوگ یا نوجوانوں کو سیاست میں آگے لے کے نہیں جائیں گے تو یہ جو آزمائے ہوئے سیاستدان ہیں ان کو بار بار آزمانے سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پارٹی رہنما چوئی شافع حسین نے کہا کہ ہمارے خاندان نے ہمیشہ رواداری کی سیاست کی، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نے خوب کرپشن کی اور ٹرانسفر پوسٹنگز میں مال بنایا۔ ہمارے جو خاندان کی سیاست ہے وہ چودھری ظہور علیہ شہید صاحب نے سٹارٹ کی تھی،
اور بڑی جدوجہد انہوں نے کی اپنی زندگی میں، اور ہمیشہ جو ہے مظلوم کا ساتھ دیا. اور اس کے بعد چودھری شجاعت حسین صاحب نے جو ہے خاندان کی سیاست کو چودھری شجاعت حسین صاحب آگے لے کے چلے، اور جس طرح وہ خدمت اور رواداری کی سیاست وہ کرتے رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں، اسی طرح ہی انشاءاللہ ہم بھی خدمت اور رواداری کی سیاست جو ہے وہ کریں گے. کنونشن میں پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت نے اقلیتوں کے حقوق کی جنگ ہر سطح پر لڑنے کے عزم کا اعادہ کیا. لیاقت علی، لاہور نیوز. استحکام پاکستان پارٹی کے منشور کی تیاری کا کام تیز کر دیا گیا. صدر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت منشور کمیٹی کے اجلاس میں مختلف تجاویز پر غور کیا گیا. منشور کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پارٹی منشور میں غربت کا خاتمہ اور جمہوری اقتدار کا فروغ اہم نکات میں شامل ہوگا. صدر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پہلی بار تمام طبقات کی امنگوں کا ترجمان منشور جاری کیا جائے گا. پوری قوم مل کر پاکستان کے لیے مضبوط معاشی اور سماجی ترقی کی بنیاد تعمیر کرے گی. اجلاس میں سیکرٹری جنرل عامر کیانی، سینئر لیڈر اسحاق خاکوانی، چودھری نوریس شکور، رانا نذیر احمد خان، ڈاکٹر مراد راز، پیر سعید الحسن شاہ اور میاں خالد محمود اور اجمل چیمہ نے شرکت کی ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاہور برج توسیع پروجیکٹ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا لاہور برج توسیع منصوبے کا دورہ، سڑک کا معائنہ کیا اور کام کے معیار کو سراہا. میڈیا سے گفتگو میں کہا، لاہور برج منصوبہ وابڈا کے ایشو کے باعث رکا ہوا تھا. شہر میں ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. فائنلی یہ برج جو بہت عرصے سے کام رکا پڑا تھا، اور ہماری کوشش تھی کہ اس کو جتنا جلدی کمپلیٹ کرا سکیں اس کو کمپلیٹ کرا لیں. اور بیسکلی وابڈا کا ایک ایشو تھا جس کی وجہ سے بالکل کام رک گیا ہوا تھا، تو وہ بھی سارٹ آؤٹ ہوا. ریلوے والوں کے ساتھ بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سارٹ آؤٹ ہوا، اور فائنلی یہ برج آج کمپلیٹ ہو گیا اور اب تھوڑی دیر بعد ٹریفک کے لیے کھل جائے گا. اس کے لیے جو کانٹریکٹر ہے، جو ایل ڈی اے کی ٹیم ہے جس نے اس پہ کام کیا ہے، سارے آئی تھنک شاباش کے مستحق ہیں، بیکاز ان سب نے یہاں پہ روز آ کے چیک کیا ہے، ڈیوٹی کے طور پہ کام کیا ہے، اور فائنلی یہ برج آج ریڈی ہے. تو اب جو باقی ڈیولپمنٹ کی چیزیں لاہور کی چل رہی ہیں وہ بھی ہماری اسی طرح پرائرٹی ہے کہ ان کو جتنا جلدی ختم کرا سکتے ہیں ان کو ختم کرائیں تاکہ پبلک کو ریلیف زیادہ سے زیادہ مل سکے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے صوبائی وزیر عامر میر کو ایک اور محکمہ تفویض کر دیا. وزیر اطلاعات عامر میر کو نگران صوبائی وزیر لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی وزارت بھی دے دی گئی ہے. چیف سیکرٹری نے عامر میر کے صوبائی وزیر لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. عامر میر اب محکمہ اطلاعات و ثقافت، سیاحت، آرکیالوجی اور میوزیم سمیت محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے معاملات کو بھی دیکھیں گے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اینٹی کرپشن مقدمے میں ڈسچارج کرنے کا معاملہ ہے. لاہور ہائی کورٹ نے حکومتی اپیل چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھجوا دی. عدالت نے پرویز الہی کو جیل میں سہولیات فراہم نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر محکمہ داخلہ سے جواب طلب کر لیا. محمد اشفاق رپورٹ کر رہے ہیں. پرویز الہی کو اینٹی کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد وحید خان نے حکومتی اپیل پر سماعت کی. جسٹس وحید خان نے حکومتی اپیل چیف جسٹس کو بھجوا دی اور مزید سماعت کے لیے جسٹس انوار الحق پنو کو بھجوانے کی سفارش کر دی. حکومتی اپیل میں کہا گیا ہے کہ پرویز الہی کے خلاف کرپشن کا سنگین مقدمہ درج تھا. کسی جواز کے بغیر مقامی عدالت نے پرویز الہی کو مقدمہ سے ڈسچارج کیا، لہٰذا عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر مقدمہ بحال کرنے کا حکم دیا جائے. پرویز الہی کو جیل میں سہولیات فراہم نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ داخلہ سمیت متعلقہ حکام سے جواب طلب کر لیا. جسٹس وحید خان نے پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کی درخواست پر سماعت کی. پنجاب حکومت کے وکیل غلام سرور نے بتایا کہ پرویز الہی کو جیل میں سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں. ان کو بیڈ، ایئر کولر، کرسی اور مشقتی فراہم کر دیا گیا ہے، جبکہ درخواست گزار کے وکیل آصف محمود چیمہ نے اس کی تردید کر دی. وکیل نے بتایا کہ ابھی تک سہولیات فراہم نہیں کی گئیں. اینٹی کرپشن عدالت نے پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کے 8 شریک ملزمان کی عبوری ضمانتیں 14 جولائی تک منظور کر لیں اور پولیس کو ان کی گرفتاری سے روک دیا. کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز.
اساتذہ اور طلباء کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، وفد کی 9 مئی کے واقعات اور قومی پرچم کی بے حرمتی کی شدید مذمت، وفد کے شرکاء نے شرپسندوں اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے وہ مناظر دیکھے ہیں جو 9 مئی کے دہشت گردی کے واقعات میں یہاں پر دہرائے گئے اور عمل میں لائے گئے، تو یہ دیکھ کے بہت ہی افسوس ہوا کہ اس قدر یعنی ایک جو وقیع اور ایک ایسی یادگار تھی قومی نوعیت کی، تو اس کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا، اور خاص طور کے اوپر اس میں بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو پرسنل ان کی چیزیں تھیں، جو بھی لوگ ملوث ہیں، جو بھی سرپسند عناصر تھے، تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جو کہ قانون کے مطابق ہے۔ مجھے لٹرلی بہت زیادہ برا لگ رہا ہے، اتنی پتھیٹک حالت کی ہوئی ہے۔ یہ صرف کور کمانڈر کا گھر نہیں تھا، یہ قائد اعظم کی یہاں پہ نشانیاں تھیں۔ جن لوگوں نے بھی یہ کیا نا، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ قومی پرچم کی جو انہوں نے بے حرمتی کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان کا جھنڈا ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے جھنڈے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جنہوں نے یہ سب کیا ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ کیسے قائد اعظم کے اثاثوں کو جلایا گیا ہے، ان کے بیانوں کو، ان کے چیزوں کو جلایا گیا ہے۔ میں نے یہاں پہ پرچم کی اور مسجد کی جیسے بے حرمتی کی گئی ہے، اس سب کو دیکھا ہے۔ جن لوگوں نے یہ سب کیا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ قائد کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، جہاں پہ یہ وہ چیزیں تھیں جا کے اگلی نسلیں بھی آ کے ان کو دیکھتی تو ان کو پتہ چلتا کہ 1947 میں کتنی زیادہ مشکلوں کے بعد، کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہوا ہے، اور اس ملک کو ہم اس طرح خراب کرنے پہ اور اس کو توڑ پھاڑ کرنے پہ ہم تلے ہوئے ہیں کہ ہم بالکل بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے آگے کے لیے کیا کرنا ہے۔ میری یہ اپیل ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فوڈ کا بزنس کرنے والوں کو لیے بڑی سہولت دے دی ہے۔ نئی ویب سائٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ویب سائٹ 2.0 ورژن لانچ کر دیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور نے ویب سائٹ کا افتتاح کر دیا۔ نئی ویب سائٹ کو جدید تقاضوں کے مطابق اور صارفین کے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ ویب سائٹ کو تفصیلات اور معلومات سے بھرپور بنایا گیا ہے۔ فوڈ بزنس آپریٹر اپنا لائسنس اپلائی، لائسنس فیس اور اجرا کو ٹریک کر سکے گا۔ ویب سائٹ پر پنجاب فوڈ اتھارٹی قوانین مکمل تفصیل کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر کارروائیوں کی تفصیلات بھی ویب سائٹ پر جاری کی جائے گی۔ دنیا بھر میں آج ینگ ڈاکٹرز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد طبی شعبے سے جڑے ان نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے ہر مشکل وقت میں ہر اول دستے کا کردار نبھایا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ 24 جون عالمی سطح پر ینگ ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن۔ ینگ ڈاکٹرز ڈے کی بنیاد ورلڈ ینگ ڈاکٹرز آرگنائزیشن نے 2013 میں رکھی۔ نوجوان ڈاکٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ تجربات، آراء اور خیالات شیئر کرنے کے لیے ایک فورم مہیا کیا گیا۔ ورلڈ ینگ ڈاکٹرز آرگنائزیشن روایتی تنظیم نہیں، یہ ایک غیر منافع بخش آرگنائزیشن ہے۔ کورونا وبا ہو یا کوئی بھی ناگہانی آفت، ینگ ڈاکٹرز کا کردار ہمیشہ اہم رہا۔ کورونا وبا کے دوران ینگ ڈاکٹرز نے ہر اول دستے کے طور پر کام کیا۔ کورونا وبا میں شہروں میں ہو کا عالم رہا۔ ہسپتالوں کے جنرل وارڈز کو کووڈ وارڈ میں تبدیل کر دیا گیا۔ ینگ ڈاکٹرز اس خوفناک صورتحال میں بھی فرنٹ لائن پر لڑتے رہے۔ ینگ ڈاکٹرز نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر کورونا کے مریضوں کی خدمت کی۔ عوام میں اس بات کا شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس شعبے میں آنا کیوں ضروری ہے۔ ینگ ڈاکٹرز لوگوں کی بہتر صحت کے ضامن ہوتے ہیں۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں مریضوں کا بہتر علاج اولین ترجیح ہے۔ مریضوں کو سہولت دینے کی خاطر اگر ایم ایس کے کمرے کا اے سی بھی وارڈ میں لگانا پڑا تو لگا دیں گے۔ گنگا رام ہسپتال کے دورے کے دوران ڈاکٹر جاوید اکرم کا مزید کیا کہنا تھا، دیکھتے ہیں محمد بلال کی اس رپورٹ میں۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا گنگارام اسپتال کی ایمرجنسی کا دورہ، مریضوں کی عیادت کی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ سرکاری اسپتالوں میں کوتاہیوں کی نشاندہی کر کے مریضوں کے لیے بہتری لائیں گے۔ ایم ایس ذمہ داری کا احساس کریں اور مریضوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ پنجاب کے کسی بھی سرکاری اسپتال میں مریض کو کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے۔ نئے ڈیسک بن رہے ہیں، نیا کلر دے رہے ہیں، یہاں پہ فیس سہولت کارڈ والے بھی بیٹھے ہوں گے اور ان کے ساتھ ہی ہمارے یہ
सोशल वेलफेयर ऑफिसर वहाँ बैठे होंगे, कमरों में नहीं बैठे होंगे, और ये 24 घंटे चलेगा। सूबाई वज़ीर सेहत का मजीद कहना था कि सरकारी अस्पताल आवाम के टैक्स के पैसों से चलाए जाते हैं। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में PGRs के लिए मेल हॉस्टल कायम किया जाएगा। मरीजों को सहूलत की खातिर MS के कमरे का AC भी वार्ड में लगाना पड़े तो लगा देंगे। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि गंगाराम अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पंजाब के हस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम का आगाज़। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने हस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए MS को इजाफी जिम्मेदारी सौंप दी। MS रोज़ाना की बुनियाद पर अपने हस्पतालों का रात को 8 से 11 बजे तक मुआयना करेंगे। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए निगरान हुकूमत का अमली इक़दाम। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने MS को इजाफी जिम्मेदारी सौंप दी। MS रोजाना की बुनियाद पर अपने अस्पतालों का रात को 8 से 11 बजे तक मुआयना करेंगे। 12 बजे तक रिपोर्ट मुरतब करने के बाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ और निगरान वज़ीर-ए-आला को भिजवाएंगे। इस राउंड का उन्हें इजाफी रकम की सूरत में बोनस मिलेगा। कोताही बरतने वाले MS को सजा दी जाएगी। महकमे ने मरासला जारी कर दिया है। मरासले के मुताबिक MS हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की रात के रोस्टर के मुताबिक हाजिरी को देखेंगे। मरीजों को मिलने वाली सहूलियात, अद्वियात और सर्जिकल आलात को भी चेक करेंगे। अस्पतालों के सरबराह मरीजों के साथ आए लवाहिकीन की आरामगाहों, पंखों, बिजली, पीने के पानी की दस्तयाबी और अस्पताल में सफाई की सूरत हाल की रिपोर्ट देने के भी पाबंद होंगे। लखोडैर मवेशी मंडी में नाकिस इंतजामात के बावजूद रंग बिरंगे जानवरों ने मंडी की रौनक बहाल रखी हुई है। रात के इस पहर में भी शहरियों की बड़ी तादाद जानवर देखने पहुंच गई। शहरी और व्यापारियों का अब नाकिस इंतजामात पर शिकवा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखोडैर मंडी में, और जहाँ लखोडैर मंडी में इंतज़ामिया की बेहिसी है कि किसी भी किस्म की सहूलियात जो है वो व्यापारी को प्रोवाइड नहीं की गई। वहीं पर जो डेरेदार लोग हैं, जो कैटल फार्मर्स हैं, उनकी अपनी मदद आपके तहत इंतजामात हैं, जिन्होंने जनरेटर पर लाइट चलाई हुई है। और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये बाड़ा जो है इस वक्त लखोडैर जो मंडी है उसकी जीनत बना हुआ है, क्योंकि एक तो सबसे आगे है और यहाँ पर जो है वो कैटल फार्मर्स है। और अगर आप देख सकें तो यहाँ पर सिर्फ सफ़ेद और सफ़ेद ही सफ़ेद जानवर सारी तरह नज़र आ रहे हैं। बीच में कुछ हैं जिनका रंग तब्दील है, लेकिन ये कैटल फार्मर जो है वो लगता है कहीं शौकीन है सफ़ेद रंग के, इसलिए उनके सारे जानवर जो हैं वो सफ़ेद रंग के हैं। अगर मैं लखोडैर मंडी में रेट की बात करूं तो अगर छोटे जानवरों के जो रेट हैं वो 80,000 से शुरू होकर तकरीबन 1.5 लाख तक जा रहे हैं। और अगर बड़े जानवरों की बात करूं तो 2 लाख से शुरू होकर तकरीबन 30 लाख तक यहाँ पर भी जो है वो मंडी में रेट हैं। और यहाँ पर भी रात के इस पहर भी जो है वो गाहकों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं। इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा मंडी कब से फिर रहे हैं और क्या रेट मिल रहा है मंडी में? सर अभी तो हम आए हैं मंडी, लेकिन अभी रेट 4-5 जगह पता किया, लेकिन रेट बन नहीं रहा। काफ़ी ज़्यादा महंगी है मंडी इस टाइम। अच्छा, क्या रेट क्या मिल रहा है मंडी में? रेट 3 लाख 4 लाख से छोटे बच्चे का कितना रेट मिल रहा है, शुरुआत यहाँ से हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि 3 से 4 लाख जो है वो रेट उनको मिल रहा है, और छोटे जानवर का भी जो है वो रेट मिल रहा है 3 से 4 लाख रुपये मिल रहा है। रेट ज़रूर महंगा है, लेकिन वहाँ पर जो है यहाँ पर भी जानवर खूबसूरत मौजूद हैं। गाहकों का रात के इस पैर भी खासा रश मौजूद है, लेकिन गाहकों और व्यापारियों दोनों की यही शिकायत है कि यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो नाकिस हैं, जिस वजह से हमें कारोबार करने में खासी मुश्किलात का सामना है। जी शुक्रिया हमजा खुर्शीद। हर गुजरते दिन के साथ लाहौर की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगीं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज़ है। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में ढोलू, भोलू, बादल, बादशाह और शेरू की धूम। डबल शेड वाले ढोलू और भोलू खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। मंडी का रुख करने वाले ग्राहक बैलों की इस जोड़ी के हुस्न से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। कीमत की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं है। मालिक 25 लाख से कम डिमांड नहीं करता। पहले तो इनको देसी घी खिलाया है, देसी घी के बाद जब गर्मी आई है इनको सरसों का तेल दिया है। इनका 8 लाख रुपया लग चुका है। 10 लाख के देने के लिए तैयार हैं, 15 लाख मांगते हैं। मंडी में जहां ढोलू और भोलू ने अपनी खूबसूरती से सबको जकड़ा हुआ है, तो वहीं बादल और बादशाह का राज भी बरकरार है। भारी भरकम सफेद और काले रंग के बकरों ने अपने कद काठ की वजह से मंडी में सबको पीछे छोड़ दिया है। देसी खुराक इनको दी जाती है, उससे ये तैयार होते हैं, और इनको ग्वारा, बाजरा, मकई वगैरह, उसके अलावा दूध भी दिया जाता है, मक्खन, घी वगैरह भी दिया जाता है। और इसके अलावा अपना इसको मज़ीद कीमत इसकी जो है वो 50 लाख रुपए, 35 लाख लगा हुआ है।
और अभी हमने नहीं दिए हैं। मवेशी मंडी में शेरू के ठाट पाट भी किसी से कम नहीं, कीमत 15 लाख रुपए है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब भर में ईद उल अज़हा के लिए पुलिस सिक्योरिटी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। सूबाई दारुल हुकूमत में नमाज ईद के 5000 इज्तिमात की सिक्योरिटी के फ़राइज़ 8000 से ज़ायद एहलकारों और अफसरान अंजाम देंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर सूबे भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों, ईद इज्तिमात और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम हिकमत अमली मुरतब की गई है। ईद तातिलात के दौरान पार्कों और तफरीही मकामात की सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी तैनात करने का भी हुक्म दे दिया गया है। IG पंजाब का कहना है कि वन विलिंग, हवाई फायरिंग, पतंगबाजी और हुल्लड़बाजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने के हवाले से महकमा दाखिला के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई के वार जारी, चक्की का आटा भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। चक्की आटा 10 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 170 रुपये हो गई है। लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने नई कीमत का इतलाक भी कर दिया। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के वार लगातार, होशरुबा महंगाई ने गरीब से सुख का सांस भी छीन लिया। चक्की आटा 10 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 160 रुपए से बढ़ाकर 170 रुपए फी किलो कर दी गई। लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अवाम का कहना है कि हुकूमत आटे की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम है। मुतवसत तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हमें तो कोई बाजार में 10 रुपए भी सस्ता आटा नहीं नजर आया। अभी जो है वो 1300 रुपए का तोड़ा बिक रहा है 10 किलो का आटे का। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, ये तो लगता है कि गरीबों से मजाक कर रहे हैं। आटे के बारे में क्या कहें, वही परेशानी हुई है। अब क्या करूं, कितना आटा लेके जाऊं। 800-900 रुपये मेरी दिहाड़ी है, ठीक है, 170 रुपये किलो आटा है। ये तो मैं 5 किलो आटा भी नहीं आना इसमें तो। लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने नई कीमत का नोटिफिकेशन शहर के तमाम चक्की मालिकान को भिजवा दिया। नई कीमत का इतलाक भी कर दिया गया है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।